اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ 21 جون 2020 سورج گرہن دوستوں لگنے جا رہا ہے۔ کیا آپ سورج گرہن میں ایک دن میں عمل کر کے اپنے ہاتھ میں روحانی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی خواہش ہے کہ آپ آسان سے آسان عمل کر کے اپنا مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر لیں، تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے بذات خود آپ کو گھر میں بیٹھ کر اپنا عمل خود سے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو میں 3 اعمال جانچ سکیں گے۔ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ کو سورہ فاتحہ شریف، پھر سورہ اخلاص۔ 3 آپ کو اعمال بتاؤں گا، وہ آپ گھر میں بیٹھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے اور انشاءاللہ آپ خود اپنے ہاتھ سے عمل لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل سنیے۔ دوستو اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، یا اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر روحانی اثرات یا جادو کے اثرات یا جادو ٹونا کا کوئی بھی معاملہ آپ پر نہ ہو سکے، آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل لکھیے۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے گا، آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ کرنا دوستو آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے جو لائنز کے بغیر ہو، جس پر لائنیں نہ ہو۔ بعض اوقات اردو کے پیجز ملتے ہیں جس پر سیدھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، آپ نے وہ والے پیجز نہیں لینے، وہ پیج لینے ہیں جس پر کوئی لائن نہ ہو بلکہ سفید کلیئر کاغذ ہو۔ A4 کاغذ لے لیں، آپ نے اس کو دوستو لکھنا ہے۔ زعفران کی سیاہی مل جائے یا کالی سیاہی مل جائے، زعفران کی سیاہی مل جائے تو بہت ہی خوب، اگر زعفران کی سیاہی نہیں ملتی تو کالی سیاہی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عمل لکھتے دوران آپ نے دوستو گفتگو نہیں کرنی، اور 21 جون 2020 کا جو سورج گرہن آ رہا ہے، اس سورج گرہن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھیں اور آپ عمل کے دوران کوئی لڑکا یا کوئی آدمی یا کوئی انسان کوئی بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول نہ ہو۔ آپ نے عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی ورنہ عمل کی تاثیر ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے عمل کے دوران گفتگو نہیں کرنی۔ دوسرا، آپ کا کمرہ پاک و صاف ہو، آپ کا جسم پاک و صاف ہو، کپڑے آپ کے معطر اور دھلے ہوئے ہوں، اور جب آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ وضو کر کے بیٹھیں۔ آپ 2 زانوں بیٹھ جائیے، اور جس طرح نماز میں التحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح آپ نے عمل کے دوران التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، اور دوستو عمل لکھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سفید کاغذ پر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لے تاکہ عمل میں برکت پیدا ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے بسم اللہ شریف لکھنا شروع کر دینا ہے۔ اب بسم اللہ شریف 625 مرتبہ آپ سفید کاغذ پر کالی سیاہی یا زعفران کی سیاہی سے لکھیں گے۔ اگر زعفران کی سیاہی مل جاتی ہے تو بہت خوب، اگر زعفران کی سیاہی نہیں ملتی تو آپ کو کالی سیاہی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کالی سیاہی والے مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ 625 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ لیں اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ بسم اللہ شریف کا عمل آپ کا تیار ہو گیا۔ اب بسم اللہ شریف کے عمل کو کیا کرنا ہے، وہ جو سفید پیج ہے جس پر آپ نے بسم اللہ شریف لکھی، اس سفید پیج کو آپ لیمینیشن کروا لیں، آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، اور اس کو آپ گھر کی مین دیوار پر، مین وال پر آپ گھر کے لگا دیں۔ اگر آپ نے اپنے ذاتی طور پر پروٹیکشن کے لیے رکھنا ہے، اس کو فولڈ کر کے اپنے بٹوے میں محفوظ کر لیں۔ اگر آپ نے پورے گھر کے لیے لکھنا ہے تو پورے گھر کے لیے نیت سے لکھیں اور اپنے گھر کی ایک دیوار پر، مین دیوار پر لگا دیں، تو انشاءاللہ پورا کا پورا سال آپ کا گھر تمام شیطانوں سے محفوظ رہے گا اور رزق کی فراوانی اور رزق میں برکت رہے گی۔ اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کے عمل کی جانب۔ دوستو 21 جون 2020 کو سورج گرہن میں آپ سورہ فاتحہ شریف کا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کا عمل آپ کس طرح کریں گے، یہ آپ ذرا غور سے سنیے۔ دوستو سورہ فاتحہ شریف کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اور اس کا ورد آپ نے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ کریں گے
تو انشاءاللہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور آپ کسی کو بھی استعمال کروائیں گے تو وہ محفوظ رہے گا ہر قسم کی بندشوں سے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ دوستو سورہ فاتحہ شریف کی زکوٰۃ کس طرح سورج گرہن میں ادا کی جائے گی؟ آپ دوستو سورہ فاتحہ شریف اسی طرح جس طرح بسم اللہ شریف کا عمل بتایا ہے، آپ نے علیحدہ صاف پاک و صاف کمرے میں کپڑے معطر پہن کر، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا سورہ فاتحہ شریف پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھتے وقت بھی آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے 121 بار 121 بار سورہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورہ فاتحہ شریف 121 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، سورہ فاتحہ 121 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل تیار ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ شریف 121 مرتبہ پڑھ لی، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اس کی تاثیر پیدا کر دی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بسم اللہ شریف والا عمل کرنا ہے، بسم اللہ شریف کا عمل کرنے کے بعد بچوں میں شرینی تقسیم کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کا عمل کر کے بھی آپ نے بچوں میں شرینی تقسیم کرنی ہے تاکہ آپ کا عمل برقرار رہے۔ جب 121 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کا عمل پڑھ لیا تو آپ مسلسل پھر 11 دن تک 11 بار سورہ فاتحہ شریف لازمی پڑھیں گے تاکہ اس کی تاثیر برقرار رہے۔ سورہ فاتحہ شریف 121 مرتبہ پڑھ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو۔ اب آپ اس کو مسلسل سورج گرہن کے بعد بھی 11 مرتبہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں تاثیر قائم ہو جائے گی اگلے گرہن تک، پھر اگلے گرہن میں دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب سورہ فاتحہ شریف کا استعمال کیا ہے؟ اگر کسی پر بندش ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو جادو کی بندش ہے یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، پانی لیں، تیل لیں، نمک لیں، ان پانی، تیل اور نمک پر آپ 121 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر جس کو بھی دم کر کے دیں گے یا خود استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کی بندش بھی ٹوٹ جائے گی، اس کی صحت بھی درست ہو جائے گی، اس کے تمام معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتری آئے گی۔ دوستو اگر پانی پر دم کر کے دیں گے تو پانی وہ اس کو پی لے گا۔ 3 چیزیں دم کر کے دینا ہے یا خود کریں، پانی دم کریں، سرسوں کا تیل دم کریں، اور ساتھ میں دوستو آپ نے نمک دم کرنا ہے۔ نمک کو آپ اپنے سالن میں ڈالیں گے، پانی آپ استعمال کریں گے، پئیں گے، اور تیل کی آپ اپنے جسم پر، سر کے بالوں پر مالش کریں گے۔ یہ دوستو کرنے سے آپ کے وجود کی اور آپ کی جسم کی جو آپ کے اوپر ذاتی طور پر بندش کی گئی ہے، آپ کی وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ تو دوستو یہ ہوا سورہ فاتحہ شریف کا عمل۔ اس عمل کے کرنے کے بعد بھی آپ نے بچوں میں شرینی تقسیم کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سورہ اخلاص کی زکوٰۃ کی طرف۔ سورہ اخلاص کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے، طریقہ آپ نے سمجھنا ہے، کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ سمجھ لیں، انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کے بعد سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس زکوٰۃ میں برکت ڈالے گا۔ دوستو سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح پاک و صاف ہو کر بیٹھیں، قواعد کو فالو کریں، کمرہ پاک و صاف ہو، جسم پاک و صاف ہو، لباس پاک و صاف ہو، اور آپ باوضو ہوں، 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیے اور سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ ادا کریے۔ دوستو سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بیٹھیں تو بیٹھتے ہی آپ 13 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں، اور جس مقصد کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مثلاً آپ تمام قسم کی بندشوں کے توڑ کے لیے اور اس عمل کی پاور حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس میرے کام میں برکت ڈال دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے میں آسانی فرمائے گا۔ تو آپ نے سورہ اخلاص شریف کا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دینی ہے۔ اول آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور دوستو درمیان میں 1002 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی تعداد ہے 1002 مرتبہ۔ اول آخر 13 مرتبہ درود پاک، درمیان میں 1002 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ دوستو یہ سورہ اخلاص شریف 1002 مرتبہ جب آپ نے پڑھا تو پھر اس دن سے لے کر آپ مسلسل 11 دن تک سورہ اخلاص شریف کو 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوستو سورج گرہن کے دن آپ نے سورہ اخلاص شریف کو 1002 مرتبہ پڑھا، پھر آپ مسلسل 11 دن تک 21 بار سورہ اخلاص شریف مسلسل پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ کی زبان میں اس کی تاثیر برقرار رہے۔ اگر آپ سورہ گرہن کے بعد اس کو مسلسل 11 دن تک 21 مرتبہ نہیں پڑھتے تو آپ کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔
تو دوستو آپ نے سورہ اخلاص شریف مسلسل 11 دن تک 21 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے، اور عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے اس کی تاثیر کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر جو بھی سائل آئے یا آپ کا خود کا مسئلہ ہو، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو، اس کا تعویذ سورہ اخلاص شریف کا بنائیں، یا کوئی مریض آیا تو اس کو پانی پر دم کر کے آپ اس کو کھلائیں یا پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو دم کر کے کسی چیز پر دیا تو انشاءاللہ اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ اگر کسی کو محبت میں مبتلا کرنا ہے تو میٹھی چیز پر 1021 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس کو دیں، انشاءاللہ اس کا محبت والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سورہ اخلاص شریف 1021 مرتبہ پڑھ کر آپ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ 3 اعمال بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، یہ 3 اعمال آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دوستو ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورج گرہن کے اعمال لے کر، جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ کب اور کس ٹائم لگے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اس میں مزید کون کون سے اعمال کیے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔